أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشد انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے یہاں ہمیں جمع فرمایا. انشاءاللہ خبر سریف کے 38 لیکچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے لاسٹ لیکچر میں ازلی کلمے کو سمجھے تھے الحمدللہ. انشاءاللہ آج ہم نورانی کلمے کو سمجھیں گے. تو نورانی کلمہ کیا ہے اور اسے نورانی کلمہ کیوں کہا جاتا ہے سمجھیں گے. اولیاء اللہ کے پاس اسے نورانی کلمہ بھی کہتے ہیں. تو نورانی کلمہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ بھی نور ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، اور یہ جس کے پاس آ جاتا ہے اس کو نور العلا نور کر دیتا ہے، مطلب نورانی بنا دیتا ہے. کیا ہے؟ اللہ بھی نور ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، اور یہ جس کسی کے پاس آ جاتا ہے نا اس کو نور العلا نور کر دیتا ہے. تو اب ہم حدیث سے سمجھتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ پر قربان، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اے جابر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو اللہ بھی نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. اب یہ ایک مغالطہ ہوتا ہے کہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے بنایا ہے تو اللہ کے نور میں کمی ہو گئی. اس طرح کا مغالطہ مطلب ایسا بولتے ہیں. خیر وہ تو چھوڑو، مگر اس کا ڈیفینیشن اولیاء اللہ بھی بتائے کہ کیا ہوتا ہے. جو نارمل نور ہوتا ہے چراغ، یہ تو نور کی بات تو بہت دور کی بات ہے. مطلب جو اللہ کا نور ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے، بہت مطلب بہت ادنا نور ہے. مطلب اس کی تو بات ہی نکو کرو. جو اللہ کا نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بہت اعلیٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے جو نور بنا، سب سے آخری نور جو چراغ ہے ہمارا، ایک کینڈل اگر جل رہی ہے، دوسری کینڈل اگر آپ اس کو لگا رہے ہیں تو دوسری کینڈل بھی جلنا شروع ہو جائے گی. تو پہلے والی کینڈل کے نور میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی. ہم دیکھتے ہیں ایک دم ادنا نور کی بات چل رہی ہے، یہاں بالکل ادنا نور کی بات چل رہی ہے. تو جو توسل سے ہوتے ہوئے اللہ کی مخلوق میں سب سے آخری چیز ہے ایک کینڈل. وہی کینڈل سے آپ ایک کینڈل مطلب 1,00,000 کینڈلز یا 1,000 کینڈل جلا لو، پہلی والی کینڈل ذرہ بھی فرق نہیں آئے گا. مطلب جو پہلے والا کینڈل ہے اس میں ذرا بھی فرق نہیں دکھتا. اس کا نور تھا ویسا ہی رہے گا، جیسا اس کا نور تھا ویسا رہے گا. تو جب ایک کینڈل کا یہ کمال ہے تو اللہ کے ذات کا کیسا کمال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. تو اس کی مثال سمجھنے کے لیے پھر مختلف روایت کے اللہ تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب میں رکھا. جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے قرب میں رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی. تجلی مینس اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرایا، پردہ اٹھایا. تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کا پردہ مطلب جب اٹھا تو اللہ کے جلوے کو کہا سبحان اللہ. ذکر ہے
تو پہلا ذکر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سبحان اللہ. اللہ کا دیدار ہوا, ایک پردہ اٹھا, تجلی گری, تو یہ ذکر سبحان اللہ چلتے رہا. اللہ نے جب تک چاہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چلتے رہا, سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ اور ایک تجلی ڈالی, تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا الحمدللہ. الحمدللہ کا ذکر چلتے رہا. اللہ تعالیٰ جب تک چاہا چلتے رہا. پھر اللہ تعالیٰ اور ایک تجلی ڈالی, پردہ اٹھایا, تو پھر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کہتے رہے, یہ ذکر اللہ نے جب تک چاہا چلتے رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 حصے کیے. پہلا مطلب جو پہلا حصے سے اللہ تعالیٰ نے ایک قلم بنایا. اب حدیث ہے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا. تو لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنے, قلم بنا. بٹ ایسا نہیں ہے. نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی چیز بنی وہ قلم بنی. اللہ کے نور سے جو پہلی چیز بنی وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں. اور نور محمد سے مخلوق جو پہلی چیز بنی وہ کیا ہے؟ وہ کیا بنی؟ قلم بنی. اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیتے ہیں کہ اے قلم لکھ جو گزر چکا ہے اور جو آنے والا. اگر قلم پہلی مخلوق ہوتا تو گزرا کیا تھا جو لکھے گا قلم؟ جب اللہ نے پہلے قلم کو پیدا فرمایا تو قلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا فرمایا. اے قلم لکھ, کیا لکھ؟ جو گزر چکا ہے اور جو آنے والا ہے. جو گزر چکا تھا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر تھا وہ لکھ, جو آنے والا ہے وہ لکھ. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ نور محمد سے قلم. پھر بنایا لو مطلب تختی جس پہ لکھی گئی ہے ساری باتیں. پھر اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنایا. تو ساری کائنات کس سے بنی ہوئی ہے؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. دیکھیے, ایک ہمارا دل ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے روح کا مرکز. روح کا مرکز دل ہوتا ہے, اور روح ہر جگہ پر ہوتی ہے. جسم کی بات کر رہے ہیں. روح کا جو مرکز ہوتا ہے, مرکز مطلب ہیڈ کوارٹر, اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے. مگر روح موجود سارے جسم میں ہے. اب اس کی مثال, اگر کسی کا نیل کٹ ہو گیا, مطلب ناخن ایسا تو کٹ ہو گیا, وہ انسان نہیں مرتا وہ انسان نہیں مرتا. خالی اس کی خالی نیل کٹ ہوا تو وہ انسان نہیں مرتا. روح سارے جسم میں ہے, مگر ہیڈ کوارٹر اس کا مرکز ہے, کیا ہے؟ دل. دل نکال دو اسپاٹ پہ ڈیتھ ہو جاتی, مگر بندے کی انگلی گئی تو وہ نہیں مرتا. اگر ہاتھ کٹ گیا تو بھی نہیں مرتا, اور پیر کٹ گیا پھر بھی نہیں مر گیا. مگر دل نکال دو وہ جب ہی فنا ہو جاتا. اب اس کی مثال سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہے, اپنے جسم اطہار کے قبر مبارک میں موجود ہے, مسجد نبوی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اپنے جسم مبارک کے ساتھ زندہ ہے, مگر موجود کیسا ہے؟ سارے جگہ پر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے تحت رحمت کے ساتھ ساتھ ساری جگہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے ساتھ ساری جگہ موجود ہے, مگر جسم مبارک کے ساتھ کہاں موجود ہے؟ مدینہ شریف میں اور مسجد نبوی میں اور اپنے قبر مبارک میں موجود ہے جسم مبارک کے ساتھ. مگر تمام عالم میں رحمت کے ساتھ موجود ہے, رسالت کے ساتھ موجود ہے. جیسا جسم میں جو دل میں روح موجود تھی, قلب مرکز تھا, مگر روح سارے جسم میں موجود ہے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم میں موجود ہے. اللہ بھی موجود ہے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے. یہ تو شرک ہو گیا بولتے لوگ. مگر سنیے, اللہ جو موجود ہے وہ خود سے موجود ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود ہے اللہ کی عطا پہ موجود ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محتاج ہے. تو اس میں شرک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. دیکھو جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں وہ خود سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا پہ زندہ کرتے ہیں. دیکھیں اب کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اللہ نہیں کہنا، مطلب نہیں بولنا بولتے شرک ہو جاتا بولتے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ روح اللہ کہتے ہیں. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہنے پہ شرک نہیں ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اللہ کہنے سے شرک کیسا ہوتا؟ نہیں ہوتا. تو ہم کو مطلب یہ جو بندے ہیں مطلب ایسا شرک ایسا بولتے، مطلب یہ بولنے سے شرک وہ بولنے سے شرک بولتے، وہ کیا ہے بولے تو مطلب دین کی دوری رہنے سے لوگ مطلب شرک کفر ایسا بولتے رہتے. لوگوں کو مطلب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ کئی کو یہ دین کی دوری رہنے کی وجہ سے. جب بندے دین کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے تو شرک کی بات ہی سے نہیں رہتی. تو اب انشاءاللہ ہم قرآن سے بھی سمجھتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 174-175 یہ آیت کا ترجمہ ہے. اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے برہان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ کیا بول رہے؟ برہان، روشن دلیل. برہان کے بعد کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. برہان مطلب کس کو کہتے ہیں؟ برہان مطلب برہان اسے کہا جاتا ہے وہ دلیل دینے کے بعد مطلب اب اس کے بعد کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، فائنل دلیل رہتی وہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دلیل ہے، برہان ہے. اب یہ آگے سے اب آیت کا ترجمہ ہے. اور ہم نے تمہاری طرف چمکتا ہوا نور یعنی قرآن بھیج دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن کو نور کہہ رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے؟ برہان، دلیل بتائے، فائنل آخری دلیل. قرآن کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ نور کہہ رہے. اب پھر کنٹینیو ہے آیت کا ترجمہ. بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے. یہ آیت کا ترجمہ تھا. تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے. اب آگے آیت کا ترجمہ ہے. تو اللہ بھی ان کو عنقریب اپنی رحمت اور فضل سے سائے میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ جو ایمان لائے اور اللہ کے دین کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فضل کے سائے میں ان کو داخل کرے گا. اور پھر یہاں پہ کیا آیت کا ترجمہ ہے، اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی دکھائے گا. رحمت میں داخل بھی کرے گا اور میری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی دکھاؤں گا. تو کیا کرنا ہے؟ ایمان لے کے آنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ اللہ کے دین کے رسی کو ہم مضبوطی سے پکڑنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی رحمت میں لے لوں گا اور سیدھے راستے پر لگاؤں گا. دیکھیے جب اللہ کی رحمت میں جو آ جائے تو اسے کون ہاتھ لگا سکتا؟ کوئی پریشانی بھی نہیں آ سکتی. اور کچھ بھی مصیبت رہو مطلب کون سی بھی مصیبت رہو آسانی سے ہم اسکیپ ہو جا سکتے. تو وہ کس کے رحمت میں مطلب کوئی مصیبت ہو کچھ بھی چاہے مطلب کون سی بھی مصیبت ہو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. کیوں؟ کیونکہ
وہ کس کے رحمت میں تھا, مطلب کس کے رحمت میں ہے؟ اللہ کے. اس لیے اس کو کون سی بھی پریشانی آنے دو, مطلب کون سے بھی پرابلمس رہنے دو, اس کو مطلب ہاتھ نہیں لگا سکتے, کون سے بھی پرابلم رہنے دو. آگے پڑھتے ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 15. آیت کا ترجمہ ہے, بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہاں نور کہہ رہے, اور کیا کہہ رہے, قرآن کو کتاب کہہ رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور کتاب کو بھی دیکھیے, اللہ تعالیٰ یہاں نور کہہ رہے اور کیا کہہ رہے, قرآن کو کتاب کہہ رہے. تو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے نور سے, دین کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور کتاب کو بھی. ہم آگے بڑھتے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 122. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت کا ترجمہ ہے, دیکھو ایک شخص ہے جو پہلے مردہ تھا, ہم نے اسے زندہ کیا. تو ایک شخص ایسا تھا جو مردہ تھا, ہم نے اسے کیا کیا, زندہ کیا. اس کی مثال اولیاء اللہ کہتے ہیں, ایک شخص ایمان والا نہیں تھا, جو بندہ تھا وہ ایمان والا نہیں تھا, اسے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اسے ایمان والا بنا دیا اور وہ زندہ ہو گیا. ایک شخص جو ایمان والا نہیں تھا وہ مردہ تھا, اللہ کے پاس کیا ہے, وہ مردہ ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے دل پر نہ روزانہ 360 مرتبہ نظر ڈالتے ہیں. حضور غوث ثقلین فرماتے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر اگر اس وقت پر تیرے دل میں دنیا کی محبت ہو اور اللہ کی نظر پڑے تو لعنتی ہو گیا. افسوس ہے تجھ پر اس ٹائم پر, اگر مطلب اس ٹائم پر اللہ کی نظر پڑے اور تیرا دل مخلوق سے رجوع کرے, اس سے رغبت کرے اور اس سے محبت کرے, اس سے امید لگائے. ساری چیزیں اللہ کی رحمت, اللہ کی نگاہ رحمت دل پہ, اور دل کدھر جا رہا, دوسروں پہ بھروسہ. تو کہہ رہے تو لعنتی ہو جائے گا, افسوس ہے تجھ پر. تو بندہ مومن کیا کمال ہوتا ہے کہ مطلب 360 مطلب بہت کوانٹٹی ہے, تو کب اللہ کی نظر پڑتی نہ مانو. تو بندہ کیا کرنا ہے, ہمیشہ اپنے دل کی حفاظت کرنا ہے. تو مومن جو دنیا دار ہوتا ہے نا, اپنے جیب کو دیکھتا کہ میرے پاس پیسے ہیں, میں مطلب یہ پیسے کو کوئی مار نہ لینا, مطلب کوئی پاکٹ پہ تو نہیں مار لیتے, ایسا تو مطلب ایسا سوچتا رہتا جو دنیا دار مومن رہتا. اور جو وہ مطلب دوسرا مومن ہوتا ہے, وہ جو مطلب ہمیشہ اپنے دل پہ نظر رکھتا ہے کہ میرا خیال میرا دل جو مطلب معاملہ ہے کسی مخلوق کی طرف تو نہیں جا رہا ہے, اور مطلب بھروسہ مخلوق کی طرف تو نہیں جا رہا ہے, اور مطلب وہ جو مومن ہوتا ہے نا, جو آخرت کا سوچتا ہے نا, وہ کیا سوچتا رہتا ہے ہر ٹائم پہ, میں جو عبادت کر رہا ہوں اس میں ریاکاری کی طرف, مطلب وہ ریاکاری کی طرف تو نہیں جا رہا. یہ ساری چیزیں اپنے دل کو جو ہے محاسبہ کرتے رہتا ہے. اور جو مومن نہیں ہوتا, خالی مسلمان ہوتا ہے, وہ غفلت میں رہتا ہے. اب آگے یہ ترجمے کا آیت کا ترجمہ ہے. دیکھو ایک شخص جو پہلے مردہ تھا, پھر ہم نے اس کو زندہ کیا, اس کو ایک ایسا نور دیا جس کے ذریعے سے لوگوں میں بے کھٹکے چلتے پھرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ پہلے مردہ تھا, پھر اس کو زندہ کیا, اس کو ایسا نور دیا, اب آرام سے چلتا ہے, مطلب بے کھٹکے دھکا کھائے, بغیر کسی کو ٹھوکر مارے, آرام سے جا رہا ہے. کس کی بنیاد پہ جا رہا ہے, نور کی. وہ نور کیا ہے, نور ایمان ہے. اب آگے سے آیت کا ترجمہ ہے. کیا ایسا شخص, اب دوسرے شخص کی بات چل رہی ہے یہاں پہ. ترجمہ, اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہے, یا جس کی حالت یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں
کھڑا پڑا ہے کہ ان سے نکل ہی نہ سکے. یہ آیت کا ترجمہ یہاں تک اینڈ ہے. اب دیکھیں آگے. ایک دوسرے شخص ایسا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہے، گھنا اندھیرا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ روشنی والے شخص کے برابر ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کمپیئر کر کے بتا رہے. اب یہ آیت کا ترجمہ ہے یہاں سے. ہرگز نہیں. اسی طرح کافروں کی نظروں میں وہ کام خوش نمائی دکھائی دیتا ہے جو کرتے پھرتے ہیں. یہ آیت کا ترجمہ ہے یہاں تک. تو اب اللہ تعالیٰ اور ڈیٹیل بتا دی. جو کافر ہیں ان کو وہ کام جو کرتے ہیں ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ اندھیروں میں ہے، روشنی نہیں پتا ان لوگ کو. اگر مسلمانوں کے اندر بھی کافروں کی عادت ہے اور وہ مزے سے کرتے پھرتے ہیں تو اپن اس کی عادت پہ چل رہے اور ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہم اندھیرے میں ہیں. اگر کافروں والے عمل ہمیں اچھے لگتے ہیں اور ہم کر رہے تو ہم بھی اندھیروں میں ہیں. اس بات کی دلیل ہے، مطلب پروف ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنا چاہیے. پہلے توبہ کرنا چاہیے اور ہمیں ایمان سیکھنا چاہیے. تو ہمیں ایمان آ جائے گا تو جو دل مردہ تھا وہ زندہ ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تو آرام سے چل سکتا بندے. اب بھٹکنے کی مطلب اللہ تعالیٰ بولتے کہ بھٹکے گا نہیں، سیدھا چلے گا. اللہ تعالیٰ بول رہی ہے بات بندوں کو. اب آگے سورہ نور آیت نمبر 35. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں بھی نور ہوں. اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا. ابھی پڑھا ہم نے. اللہ تعالیٰ دین کو بھی نور کہا اور اللہ تعالیٰ قرآن کو بھی نور کہا. اب آگے آیت کا ترجمہ ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ تر ہے. ایک تابدان ہے اس میں چراغ ہے. اب ترجمہ کنٹینیو ہے. تر اور چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہے اور قندیل ایسی صاف اور شفاف ہے گویا چمکتا ہوا تارا. اولیاء اللہ ایکسپلین کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں زمین اور آسمانوں کا نور ہوں. کہاں ہوں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے. اس آیت کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ قلب المومنین عرش اللہ کی مثال بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایک تابدان ہے. تو تابدان مثال دیتے ہیں اولیاء اللہ. یہ مومن مطلب مومن بندے کا سینہ ہے اور اس کے اندر ایک چراغ ہے. وہ چراغ کس میں ہے؟ شیشے میں. اور مطلب وہ شیشہ کیسا ہے؟ صاف چمکتا ہوا تارے کی طرح ہے. وہ شیشے کی مثال دیتے ہیں مومن کا دل. تابدان مومن کے سینے کی مثال دے رہے اور مومن دل ہے وہ جو شیشہ ہے، صاف ہے اور چمکتا ہوا تارا ہے. تو مومن کا دل جو ہے نا گناہ سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے اور کفر سے پاک ہے. تو کیسا چمکتا ہوا تارا ہے؟ اس کے اندر وہ چراغ ہے. وہ کیا ہے؟ نور ایمان ہے. اور جو نور ایمان ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ترجمہ ہے یہاں سے آیت کا ترجمہ ہے، وہ چراغ ایک مبارک درخت یعنی زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے. یہ آیت کا ترجمہ اینڈ ہو رہا ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ وہ چراغ کیسا جل رہا ہے؟ زیتون کے تیل سے. زیتون کا تیل کیا ہے؟ وہ علم دین ہے. ہمیشہ آتے رہتا ہے اس کے پاس. وہ ہمیشہ روشن ہوتے رہتا ہے اور ہمیشہ کیا ہے اپنے جو مطلب اپنے ایمان کی تصدیق کرتے رہتا ہے. تو زیتون کے تیل کی مثال دے رہے. اور یہاں سے اب آیت کا ترجمہ ہے، جو نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ہے. یہ آیت کا ترجمہ اینڈ ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ کسی بھی طرف رخ نہیں ہے، ہر جگہ روشن ہے. دیکھیں اگر ہم ایک چراغ جلائے تو پوری روشنی آتی. ہاں اب آگے آیت کا ترجمہ ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے گا. وہ جو تیل آ رہا ہے نا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تیل اتنا صاف ہے کہ
اس کو آگ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود بخود روشن ہو جائے گا وہ چراغ، کہ مطلب اس طرح کا تیل ہے وہ. تو وہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے سمجھنے کے لیے ہمیں. اب آگے سے آیت کا ترجمہ ہے. اگرچہ اس کو آگ نہ چھو لے، کیا بولے، بغیر آگ لگائے ہی وہ چراغ روشن ہے، نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے. اب آگے سورہ نور کی آیت نمبر 40 سے 47 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کافروں کی اعمال کی مثال ایسی ہے. اب اللہ تعالیٰ کافروں کے مثال دے رہے، ان کے عمل کی مثال دے رہے. آیت کا ترجمہ ہے. جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے کے اس کو سورج نے ڈھانک لیا ہو، اس موج کے اوپر دوسری موج ہو. کیا ہے، اس کو سورج نے ڈھانپ لیا، پانی کے اوپر پانی. اب یہاں سے آیت کا ترجمہ ہے، کنٹینیو. اس موج کے اوپر دوسری موج ہو اور اس کے اوپر بادل غرض، اوپر تلے بہت سے اندھیرے. جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے. یا آیت کا ترجمہ ہے تھوڑا. اندھیرا کتنا ہے، پہلے سمندر کا اندھیرا، پھر اوپر موج لہریں، پھر بادل بھی ہے، پھر بادل کے اوپر کیا ہے، سورج ہے. تو پہلے بادل آ گیا تو پہلا اندھیرا، پھر اندھیرے میں پانی ہے، پھر کیا ہے، پھر اس کے اوپر موج، پھر وہ اندھیرا. تو بولے کہ ہاتھ نکالے تو ہاتھ بھی نظر نہ آئے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا کلیئر مثال دے رہے اپنے کو. اور یہ کس کی مثال ہے، کافروں کی مثال ہے. اور آگے سے ترجمہ ہے. اور اللہ جس کو روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ جس کو نور نہ دے، جس کے پاس نور ایمان نہیں ہے، وہ تو کہیں نہیں ملے گا. یہاں سے آیت کا ترجمہ ہے. اے مخاطب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی جو پر پھیلائے اڑتے پھرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے آپ کو نہیں پتا ہے اے حبیب، جو مطلب آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. جو پرندے اڑتے ہوئے پر پھیلاتے ہیں وہ بھی تسبیح کر رہے. آگے آیت کا ترجمہ ہے. سب اپنی اپنی دعا اور تسبیح کا طریقہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمام مخلوق کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیسا کرنا ہے اور اللہ سے دعا کیسا مانگنا ہے، مگر ہمیں نہیں پتا. اور ہمیں اللہ سے دعا اور رجوع کیسا کرنا ہے وہ بھی نہیں معلوم. جبکہ اللہ تعالیٰ 360 ٹائمز اپنے دل کو دیکھ رہے ہیں، مگر ہم غافل ہیں. اللہ تعالیٰ ڈیلی دیکھ رہے اپنے دلوں کو، مگر غافل ہے. 360 ٹائم دیکھ رہے، بٹ ہمیں اپنے دلوں کو ایک بار بھی پاک نہیں کر رہے. دیکھیں اگر کوئی باہر جا رہے تو خالی سمپل ڈریسنگ تو نہیں کرتے، تھوڑا فارمل اور مطلب تھوڑا اچھا والا پہن کر جاتے اور اچھے سے تیار ہو کے جاتے. مگر اللہ تعالیٰ اپنے دلوں کو 360 ٹائمز دیکھ رہے ہیں، مگر ہم لوگ غافل ہے، کچھ تیار ہی نہیں ہے. ہم لوگ اگر دیکھیں ہمیں کسی کے فنکشن میں جانا ہے تو کیسا تیار ہوتے، مطلب پورا کمپلیٹ تیار ہوتے، میک اپ کے ساتھ ہر چیز لگا کے ریڈی رہتے کسی کے فنکشن میں جانا ہے. تو مگر ہم کیا ہے، غافل ہے، تیار ہی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے، بے ایمانی کی نشانی ہے. اب دیکھیں اسلام میں آ گئے، کلمہ پڑھ لیے، ہمیں ترقی کر کے مومن کی طرف جانا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، دل کی دنیا کو سنوارنا ہے، اس کو پاک کرنا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ چراغ کی مثال دی. چراغ کیسا ہے، جو چراغ ہے وہ گلاس میں ہے، شیشے میں ہے، اور شیشہ کیسا ہے، صاف ہے، کیسا چمک رہا ہے، چاند کی طرح. کیسا، چاند کی طرح چمک رہا ہے، چاند کی طرح چمک رہا بولے اللہ تعالیٰ. تو اپنا جو خلق ہے اس کو صفائی کرنا ہے. صفائی کیسا کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اندر کفر سے، شرک سے جو چھپا ہوا ہے، ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھاوا ہے اور تکبر ہے،
اور گھمنڈی ہے، حسد ہے، یہ ساری چیزیں دل کے اندر رہتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بیماری ہے، یہ ڈینجر بیماریاں ہیں دل کے. تو الحمدللہ ہم آج کلمے کو سمجھے، اور کلمے کو ہم کیا سمجھے؟ کلمے کو ایک نام سے پکارا جاتا ہے. وہ نام کیا ہے؟ نور. تو نور کیوں کہا جاتا ہے کلمے کو؟ تو مطلب نورانی کلمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ بھی نور ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، اور یہ جس کے پاس آ جاتا ہے اس کو بھی نورانی بنا دیتا ہے. اور اس کا اور ایک ڈیفینیشن ہے. عربک میں جو کلمات پر نقطہ نہیں ہوتا اس کو نورانی کلمہ کہا جاتا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نقطہ نہیں ہے، نہ لا کے اوپر نقطہ رہے گا نہ الہ کے اوپر. مطلب کلمے میں نقطہ ہی نہیں ہے، مطلب رہتا ہی نہیں نقطہ کلمے میں. تو کیا ہے؟ نقطہ کلمے میں نہیں ہے. تو جس کلمے پہ نقطہ نہیں ہوتا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نورانی. اللہ تعالیٰ کلمے طیب میں نقطہ بھی گوارا نہیں کرے. کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ کلمے میں نقطہ بھی گوارا نہیں کرے. تو کلمے طیب نقطے سے بھی پاک ہے. اسی کے ساتھ ہی میں اپنے بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اور سنا گیا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سننے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور دو اللہ مولا سے قبول فرما، اس میں کچھ غلطیاں ہیں تو معاف فرما. ان اللہ ملائکۃہ یصلون یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم اللهم صل